خاموش رہ کر میں دوسروں کے عیب جان لیتا ہوں اور اپنے عیب چھپا لیتا ہوں۔ خدا نے ہمیں 2 کان اور 1 منہ دیا ہے تاکہ ہم زیادہ سنیں اور کم بولیں۔ جو خود کو فتح کر سکتا ہے وہ دنیا کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ خوشی کا مطلب ہے زندگی کی روانی۔ ہوش کا مارا شخص اس بنجر زمین جیسا ہے جو ہر بارش کا پانی چوس لیتی ہے لیکن کوئی پھل پودا نہیں دیتی کہ وہ دوسروں کا بھلا ہو۔ اپنے اعصاب مضبوط رکھو تاکہ زندگی تمہیں کم سے کم تکلیف دے۔ خیر چھوٹی چیز نہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہی ملتی ہے۔ چلتے جاؤ جہاں تمہاری سمجھ تمہیں لے جائے۔ ہم ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں جسے قدرت یا فطرت کہتے ہیں۔ ہماری زندگی اس وقت اچھی ہے جب وہ قدرت یا فطرت کے مطابق ہو۔ انسان کے پاس جو چیز سب سے کم ہے وہ ہے وقت۔ صرف خوف ہی سے نہیں، کبھی امیدیں توڑ کر بھی لڑنا پڑتا ہے۔ جب ہم حالات نہ بدل سکیں تو خود کو بدل لینا ہی ہمارا چیلنج ہوتا ہے۔ اناڑی کے ہاتھ میں اختیار خطرناک ہے۔ اگر تم اختیار چاہتے ہو تو پہلے خود کو فطرت کے مطابق بناؤ۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا مزہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر خراب مت کریں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ کل تو آپ کو اس کی بھی امید نہیں تھی۔ دوسرے لوگوں، خاص طور پر عقل مند لوگوں کی زندگی کے اصولوں پر غور کرو۔ دیکھو کہ وہ کن چیزوں سے بچتے ہیں اور کن چیزوں کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلی شروعات کے اختتام سے ہی نئی شروعات ہوتی ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کم لگنے لگے تو ساری دنیا مل جائے پھر بھی تم دکھی ہی رہو گے۔ محنت ذہنوں کی آبیاری کرتی ہے۔ زندگی اس پہلوان کی طرح گزارو جو کشتی میں نئے داؤ پیچ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور کبھی گرتا نہیں۔ اچھی زندگی کے انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے۔ اس بحث میں وقت ضائع مت کریں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، خود بن کر دکھائیں۔ جن کی ذات میں تکبر آ جائے وہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سمجھداری وہی ہے جو توقع کے خلاف ہو۔ اپنی ذات کی خوبصورتی یا نفاست کو قائم رکھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی بھی کہانی کی طرح ہے، لمبی نہیں، اچھی ہونی چاہیے۔ شہرت کے بھوکھوں کی خوشی دوسروں سے جڑی ہے۔ عیاش لوگوں کی خوشی ان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن عقل مندوں کی خوشی ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ سمجھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب باقی کی زندگی کو بونس سمجھو اور ایسے جیو جیسا تم چاہتے ہو۔ منزل کا پتہ نہ ہو تو سب ہوائیں ہی مخالف لگتی ہیں۔ سونے کی آزمائش آگ سے ہے، عورت کی آزمائش سونے سے ہے اور مرد کی آزمائش عورت سے ہے۔ جسم کی ضرورتیں تو چند ایک ہیں، اسے موسم سے بچنے کے لیے لباس اور بھوک سے بچنے کے لیے کھانا، اس سے زیادہ کی خواہشوں سے ہم اپنی برائیاں ہی پالتے ہیں، ضرورتیں نہیں۔ ان لوگوں سے ملو جنہیں تم بہتر بنا سکتے ہو، کیونکہ انسان سکھاتے ہوئے سیکھتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دیں اور اسی میں زندگی کا مزہ ڈھونڈیں۔ قابل ترس ہے وہ ذہن
جو مستقبل کے لیے پریشان رہے۔ زمین سے ستاروں تک کا سفر آسان نہیں۔ آپ نے اپنے ذہن کا جو مقصد چنا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کیونکہ اسے آگ چھو سکتی ہے نہ لوہا کاٹ سکتا ہے۔ بستی بستی گھومنے والوں کے واقف تو بہت ہوتے ہیں لیکن دوست کوئی نہیں۔ دوسرے لوگ اسی وقت تمہاری عزت کریں گے جب تم خود اپنی عزت کرو۔ جنہیں تمہاری غلطیوں کا پتہ ہو ان سے امید مت رکھو کہ تمہارے ساتھ صحیح پیش آئیں۔ وقت سے پہلے پریشان ہونے والے ضرورت سے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، بہتر ہے لمبی زندگی کی بجائے اپنی پہچان بنا کر مرنا۔ ہجوم ہی باغیوں کو جنم دیتا ہے۔ سب کچھ خود کرنے کی کوشش کا مطلب ہے آپ کچھ نہیں کر رہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیوں اور تکلیفوں کے بارے میں زیادہ باتیں مت کیا کرو۔ یہ تمہیں تو پسند ہوگا لیکن دوسروں کو تمہارے بارے میں سننا اچھا نہیں لگتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا، غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ موت ہمیں پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں ہے، اور جب موت آتی ہے تو ہم نہیں رہتے۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور بزدلوں کو گھسیٹتی ہے۔ ارسطو سے پوچھا، جھوٹ بولنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب وہ سچ بولتے ہیں تو ان پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ امیر وہ نہیں جس کے پاس بے شمار چیزیں ہوں، امیر وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہوں۔ ہم پیار تو خود سے کرتے ہیں لیکن اہمیت دوسروں کی رائے کو دیتے ہیں۔ صرف باتیں بنانے والوں کی مثال موسیقی کے سازوں جیسی ہے، صرف سننے میں اچھے لگتے ہیں۔ ابھی سے جینا شروع کرو اور ہر دن کو ایک نئی زندگی سمجھو۔ جو محسوس ہوتا ہے کہہ ڈالو اور جو بولتے ہو وہ کر ڈالو۔ اپنی باتوں اور عمل کو ایک جیسا رکھو۔ سوال کیا گیا، امید کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جاگتے میں خواب دیکھنا۔ اناج سے بھرے گھر چوہوں کا مسکن ہے اور زیادہ کھانے والوں کے جسم بیماریوں کا۔ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے یہ جان لینا بڑی نعمت ہے۔ اس پر دھیان دو جو تمہارے سامنے ہے، چاہے وہ کوئی اصول ہے، کام ہے یا منظر ہے۔ کوئی بھی انسان اتفاقاً عقل مند نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا اصول ہے، اچھائی چاہتے ہو تو اچھائی کرو۔ کسی نے پوچھا، کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا، اگر امیر ہو تو جب چاہو، غریب ہو تو جب کر سکو۔